آئیں امام صاحب اس کا جنازہ پڑھائیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ کس بدبخت کا جنازہ میرے پاس لے آئے ہو؟ بدبخت؟ یہ کیا کہہ رہے ہو امام صاحب؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں، یہ کوئی بدبختی ہے جس کو قبر میں جانے سے پہلے ہی سانپ اور بچھو نے گھیر لیا ہے۔ استغفر اللہ، یہ تو بہت ہی گنہگار بندہ ہے جس کو قبر میں جانے سے پہلے عذاب آ رہا ہے۔ لیکن یہ تو نیک بندہ تھا، جب زندہ تھا سب کے ساتھ اچھا ہی کرتا تھا۔ کہاں کا نیک بندہ ہے، اسے مرے ہوئے بس 2 گھنٹے ہوئے ہیں اور ابھی سے اسے کیڑوں مکوڑوں نے کھانا شروع کر دیا۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہے یہ، ہم اس گناہگار کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ اگر ہم نے اس کا جنازہ پڑھا تو ہم پر بھی عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ چلو رے سب یہاں سے۔ ارے بھائی صاحب رک جاؤ، بھائی جان سنو، میرا بیٹا بہت نیک بندہ تھا، یہ 5 وقت کا نمازی تھا اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ اتنا نیک بندہ تھا، پھر اس پر ابھی سے عذاب کیوں آ رہا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ اب اس کی کون کون سی خوبیاں بتاؤں امام صاحب؟ میں بہت ہی غریب اور مزدور بندہ تھا، اس نے ہمیں غربت سے نکال کر ہمارے حالات بدل دیے، اور یہ غریبوں کی بہت زیادہ مدد کرتا تھا اور اس کا سب کے ساتھ اچھا رویہ تھا۔ ہاں ابا جان صحیح کہہ رہے ہیں، میرا بھائی کوئی ظالم نہیں تھا جو اس پر ایسا عذاب آ رہا ہے۔ تم لوگوں کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ نیک بندہ ہو، پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، جب یہ زندہ تھا اس کی ماں اس سے خوش تھی؟ جی امام صاحب، اس کی ماں بھی اس سے خوش تھی، یہ تو اپنی ماں کا بڑا لاڈلا تھا۔ جب سے اس نے اس کے مرنے کی خبر سنی ہے اس کا تو رو رو کر برا حال ہے۔ کوئی بھی انسان 100% ٹھیک نہیں ہو سکتا، مجھے اس کی چھوٹی چھوٹی بری عادتوں کے بارے میں بتاؤ۔ بری عادتیں؟ میرے بھائی میں صرف ایک ہی بری عادت تھی، یہ روزانہ سگریٹ پیتا تھا۔ سگریٹ پینا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی اور بری عادت بتاؤ۔ اس کی اور کیا بری عادت کے بارے میں بتاؤں؟ آپ تو اس کا بایو ڈیٹا لینے پر ٹھہر گئے ہو، آپ بس اس کا نماز جنازہ پڑھاؤ تاکہ ہم اس کو دفن کر سکیں۔ میں اس کا نماز جنازہ تب تک نہیں پڑھاؤں گا جب تک اس پر آنے والے عذاب کا مجھے پتہ نہیں چل جاتا، تاکہ ہم سب لوگ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکیں۔ امام صاحب مجھے اس کی ایک اور بری عادت کے بارے میں پتا ہے۔ کیا ہے؟ جلدی بتاؤ۔ یہ لوگوں کو انٹرسٹ پر پیسے دیتا تھا۔ انٹرسٹ مطلب وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب 10,000 دے کر کچھ مہینے بعد لوگوں سے 20,000 واپس لیتا تھا۔ استغفر اللہ، مطلب یہ سود کا کام کرتا تھا۔ امام صاحب اس میں استغفر اللہ پڑھنے والی کون سی بات ہے؟ آج کل تو سب یہی کام کر رہے ہیں، میری نظر میں تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ بدبخت انسان، یہ تمہیں کوئی گناہ نہیں لگتا؟ سود کا کام کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف کھلی جنگ کرنے کا اعلان ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف مقابلہ کر سکو گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا سچ میں سود کا کام کرنا اتنا بڑا گناہ ہے؟ جی بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل سود کو پروفٹ اور انٹرسٹ کا نام دیا ہوا ہے، جس سے بھولے بھالے لوگ بے وقوف بن رہے ہیں، لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آخر میں سود کا انجام یہی سخت عذاب ہے۔ امام صاحب مجھے آپ کی ساری بات سمجھ آ گئی، میں اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔